اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس پر حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اس سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حج کرنا صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں: کلمہ طیبہ، توحید و رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور ان میں جو حج اور زکوٰۃ ہے یہ صرف اسی مسلمان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو اس کی طاقت رکھتا ہو، اپنی ضروریات زندگی ہے اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کے آنے جانے کا جو خرچ ہے اور ادھر رہنے کا جو خرچ ہے اور اپنے پیچھے جو گھر والوں کو چھوڑے گا ان کے لیے خرچ اتنا مال رکھتا ہو تو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ اگر ایسا شخص کہ جس پر حج فرض ہو وہ حج نہ کرے تو اس کے بارے میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایسے شخص کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے کہ جس پر حج فرض ہو، حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اسی حالت میں فوت ہو جائے تو آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھتے اور اس کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے تھے، اور فرماتے کہ بھلا اس کا جنازہ کیوں پڑھا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو فرمایا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کہ جس پر حج فرض ہے حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس پر حج فرض ہو تو اس پر حج کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے بہانہ کرتے ہیں کہ میں نے مکان ڈالنے ہیں یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو اس کے جو اخراجات اضافی ہیں تو ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لیے ہیں کہ اتنا زیادہ جہیز یا مکانات کی تعمیر یہ اپنے اوپر ہم نے لازم کر لی ہے، لیکن شریعت نے ہم پر یہ لازم کیا ہے اگر کوئی حج کی طاقت رکھتا ہے تو اس کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے، پہلے اس فرض کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اور حج کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کو سننے سے مسلمان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس گھر کی جا کے زیارت کرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا اور حاجی گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا کہ جس طرح بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ جو حج کرتا ہے وہ گناہوں کے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی کسی حاجی سے ملاقات ہو تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی حاجی سے تمہاری ملاقات ہو تو فرمایا اس کو سلام اور مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ تم اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو، کیونکہ اس شخص کی مغفرت ہو چکی ہے، کہ حاجی کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر سے حج کے ارادہ سے نکلا پھر اسے راستہ میں موت آ گئی، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے حج کا ثواب لکھ دے گا۔ اور فرمایا جو اپنے گھر سے عمرہ کے ارادہ سے نکلے اور اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون یہ خانہ کعبہ جو مسجد حرام ہے، اس کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی فضیلت فرمایا دیگر مساجد میں 1,00,000 نماز پڑھنے سے بھی زائد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کا ذکر کیا،
فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنا کہ دیگر مساجد کے اندر 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کی اس قدر فضیلت ہے۔ اور جب حاجی گھر سے نکلتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسے راستہ میں موت آ لے تو جب اس کو موت آ جائے قیامت کے دن نہ اس کی پیشی ہوگی نہ اس کا حساب ہوگا اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ حج کی اس قدر فضیلت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حاجی جو طواف کرتا ہے طواف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی طواف کرنے والا اپنے 7 پھیرے پورے کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا، اس قدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور جب طواف کرتا ہے چکر لگاتا ہے تو فرمایا اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے ہر قدم پر اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے ہر قدم پر اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس قدر فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے وہاں زمزم کا کنواں جو اس سے پانی بھی پیتا ہے۔ آب زمزم اتنا برکت والا شفا والا پانی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس غرض سے آب زمزم پیے کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی اس غرض سے پیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دے تو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس غرض سے پیے کہ وہ پناہ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پناہ عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا جنتی پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا تو اس کا بوسہ دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما۔ حجر اسود کو چومنے سے ثواب ملتا ہے، گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود آئے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان بھی ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، زبان سے گفتگو کرے گا، اور جو اس کو استعلام کرتے ہیں کہ حجر اسود کو سلام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے حجر اسود کو چوما تو آپ نے فرمایا اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجھے چوما، میں تو صرف اس لیے چومتا ہوں۔ حجر اسود کہ اس کا چومنا بھی عبادت ہے۔ تو حج اس کی اس قدر فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس راستہ کی طرف استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو اس پر حج کرنا یہ فرض ہے، اور یہ تو اس شخص پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا سامان نہیں، اتنا مال نہیں کہ وہ حج کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو ایسے مواقع عطا فرمائے ہیں کہ اگر وہ کام کر لیں تو ان کو حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ سماعت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوا، اس نے فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گھر نہیں چلا گیا، وہاں مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا رہا، کہ اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا، سورج کی کرنیں چمکنے لگیں تو اس نے 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا، کہ جو 2 رکعت اشراق کی پڑھے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی 2 رکعتیں اشراق 2 رکعتیں چاشت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ اللہ خالق کائنات نے ایسے ایسے مواقع عطا فرما دیے
کہ جو حج کی طاقت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب حاصل کرنے کے ایسے موقع عطا فرما دیے۔ ایک جوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرو۔ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں علم دین حاصل کروں گا مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا علم کی بات سیکھنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ دینے سے بھی زیادہ، جہاد کرنے سے بھی زیادہ اور حج کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ علم حاصل کرنے کی، علم دین حاصل کرنے کی اس قدر فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف اسی طالب علم کے لیے نہیں کہ جو مدرسہ میں جا کر علم حاصل کرے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر جمعہ کے وقت ہی یہ نیت کر لے کہ میں نے کوئی دین کی بات سیکھنی ہے، علم کی کوئی بات سیکھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے، کہ جن کی آپس میں کوئی رنجش تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، فرمایا 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے کام تھوڑا ہو لیکن اجر زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی عالم کے پاس بیٹھو، اس کی خدمت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس قدر فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ نے ایک حج کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اگر کوئی کسی عالم دین کی وجہ سے خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے 70 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگلی حدیث سے مبارکہ سماعت کیجیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں جا کر اپنے والدین کو خوش دلی سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف عام حج نہیں، فرمایا مقبول حج کا ثواب، کہ جو صرف اپنے والدین کو خوش ہو کر ان کو راضی رکھتے ہوئے کہ اس کے والدین اس سے راضی بھی ہوں، خوش ہو کر اپنے والدین کو صرف دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص دن میں اپنے والدین کو 3 مرتبہ خوش ہو کر دیکھے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر کوئی شخص خوش ہو کر اپنے والدین کو 10 مرتبہ دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص دن میں اپنے والدین کو 100 مرتبہ خوش ہو کر دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو دردہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میرے امتی کی مشکل کو دور کرے، کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ ایسا شخص جو ثواب حج کا حاصل کرنا چاہتا ہے اور صاحب استطاعت نہیں کہ حج اس پر فرض نہیں، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ حرم کعبہ میں مکہ میں جا کر حج کر سکے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے مواقع عطا فرما دیے، فرمایا جو ایسے کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔